سندھ میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ متحدہ کا متحد ہونے کے بعد سب سے بڑا فیصلہ۔ 7 سال بعد ایم کیو ایم پاکستان کے 3 دھڑے متحد۔ آج حلقہ بندیاں ٹھیک کریں، کل انتخابات کرا لیں۔ خالد مقبول کا موقف۔ شارع فیصل پر دھرنا دے دیا تو دیکھتے ہیں کیسے انتخابات کراتے ہیں۔ فاروق ستار کا انتباہ۔ آصف زرداری کا ارادہ ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنائیں تو کراچی کے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ مصطفیٰ کمال کا جیالی قیادت کو مشورہ۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس ہے اس پر دستخط کر دیے اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو ایڈوائس ہے وہ گورنر پنجاب کو بھیج دی گئی ہے۔ پنجاب کی سیاست میں پھر ہلچل۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے دستخط سے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو بھجوا دی گئی۔ فواد چودھری کی تصدیق۔ بلیغ الرحمان اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو 48 گھنٹے میں اسمبلی خود تحلیل ہو جائے گی۔ جلد اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو گوری حکومت سے متعلق خط بھیج دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی 2 روز بعد تحلیل کر دی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما نے حکمت عملی بتا دی۔ زمان پارک میں عمران خان اور پرویز الہی کی اہم مشاورت، بڑے فیصلے کر دیے۔ آئین کے آرٹیکل 130 کے ضمن 7 کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نون لیگ کے سرپرائز قرار دے دیا۔ وہ بارات لے کر آئے تھے، ڈولی اور جھولی دونوں خالی ہو گئی۔ چوروں کو گھر تک پہنچا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیگی قیادت کو بہادری کے ساتھ شکست تسلیم کرنے کا مشورہ۔ اعتماد کے ووٹ کے دوران پنجاب اسمبلی میدان جنگ بنی رہی۔ ووٹنگ کے موقع پر اپوزیشن اراکین کا شدید احتجاج، ایک دوسرے پر کرسیاں پھینکی۔ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن واپس۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست نمٹا دی۔ پرویز الہی نے فلور ٹیسٹ پاس کر لیا، اب درخواست پر مزید سماعت کی ضرورت نہیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ چیف سیکریٹری کا 22 دسمبر کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی کامیابی پر لیگی قیادت برہم۔ ناراض حکومتی اراکین کے اسمبلی پہنچنے پر مقامی قیادت سے وضاحت طلب۔ مختلف سیاسی آپشنز پر سوچ بچار۔ نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو آصف علی زرداری سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ بدلتی سیاسی صورتحال میں وفاقی وزیر داخلہ کی مریم نواز کی فوری وطن واپسی کی تجویز۔ کل کا دن اور دیکھ لیں، پرسوں پھر ہمیں ہی فیصلہ کرنا ہے۔ گجرات کو بھی ڈی لیمیٹیشن کو صحیح کر دیں گے تو کل الیکشن پرسوں الیکشن لڑ لیں گے، کل الیکشن لڑ لیں گے، 14 کو 15 کو لڑ لیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی الیکشن رکوانے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست مسترد۔ درخواست گزار کو نئی درخواست دائر کرنا ہوگی، یہ غیر مؤثر ہو چکی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کورم کا معاملہ مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ حسن اکبر کے دلائل۔ الیکشن کمیشن کے کورم سے متعلق درخواست پر تفصیلی دلائل سن کر فیصلہ کیا جائے گا، عدالت کے ریمارکس۔ کراچی میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ سندھ کابینہ کی ہنگامی بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ ارکان کی مشاورت، جلد بڑے فیصلوں کا امکان۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں، انتخابی سامان کی ترسیل شروع کر دی گئی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات۔ 2 دن کے لیے 30,000 نجی سیکیورٹی اہلکاروں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ گارڈز کراچی کے 7 اضلاع میں سندھ پولیس کے تحت ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ صدر عارف الوی معیشت کی بحالی کے لیے سیاسی درجہ حرارت میں کمی کے خواہش مند۔ مخالفین کے درمیان مذاکرات نہ ہونے سے معاشی حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اتحادی حکومت پر تحریک انصاف سے مذاکرات میں ٹال مٹول کا الزام۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو مذاکرات کا مشورہ۔ معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کی ایک اور کامیابی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کا $2 ارب کا قرضہ ری شیڈیول کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا پاکستان کو مزید $1 ارب فراہم کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب سے مؤخر ادائیگی پر تیل فراہمی کا $1 ارب کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ معاہدے پر سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے CEO سلطان عبد الرحمان المرشد اور سیکریٹری اقتصادی امور کاظم نیاز نے دستخط کیے۔ اسٹریٹجک معاہدہ سعودیہ کی پاکستان کے لیے معاونت کے سلسلے کا حصہ ہے، جس سے معیشت کو سہارا ملے گا۔ ترجمان وزارت اقتصادی امور پرامید۔ وزیر خارجہ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اضافی $100 ملین کے اعلان کو سراہا۔ ملاقات میں پاکستانیوں کے لیے ویزا انٹرویو سے متعلق سہولیات پر تبادلہ خیال۔
ملک کے کئی شہروں میں آٹے کا بحران بدستور برقرار. حیدرآباد میں شہریوں نے سستا آٹا نہ ملنے پر احتجاجاً دھرنا دے دیا. راجن پور سمیت کئی مقامات پر سستے آٹے کے لیے لائنوں میں لگنے والوں کو مایوسی کا سامنا. ایبٹ آباد میں مہنگائی کے ستائے مزدور سراپا احتجاج بن گئے. آٹے کی قیمتیں معمول پر لانے کی کوششیں. سندھ میں فلاور ملز کو اضافی گندم جاری ہونے کے بعد آٹے کی قیمت 150 سے کم ہو کر 95 روپے فی کلو ہو گئی. بلوچستان میں بھی بحران میں کمی. گندم کی 12,000 بوریاں کوئٹہ اور پشین پہنچا دی گئیں. لاہور میں نان بائی آٹے کی قیمت کم کرانے سڑکوں پر نکل آئے. خیبر پختونخوا میں آٹے کے ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں. 10 فلاور ملز کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے. عمران خان پر قریبی عمارت کی چھت سے فائرنگ کا دعویٰ مشکوک. جوتوں کی دکان کی چھت سے کنٹینر کو نشانہ بنانا ممکن نہیں تھا. چھت سے SMG کا کوئی خول برآمد نہیں ہوا. JIT ذرائع کا دعویٰ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں الطاف حسین کو شناختی کارڈ جاری کرنے اور تقاریر پر پابندی اٹھانے سے متعلق کیس. MQM کے کنوینر 15 مارچ تک دستاویزات کے ساتھ طلب. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن MQM دستاویز کی تصدیق نہیں کر رہا. وکیل MQM کا بیان, یہ سب دستاویزات سے ثابت کرنا ہوگی. جسٹس محسن اختر کیانی کی ریمارکس. کراچی میں سی ویو پر ڈاکٹر سارا کے ڈوبنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. عینی شاہد نے لڑکی کو روتے ہوئے سمندر میں جاتے ہوئے دیکھا. پولیس کا انتظار کرتا رہا, کوئی نہ آیا. پولیس نے ویٹرنری ڈاکٹر سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. کلینک پر کام کرنے والی خاتون بسمہ گرفت میں ناز. اڈیالہ جیل میں قیدیوں پر تشدد اور منشیات دستیاب ہونے کا انکشاف. چیئرپرسن نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس رابعہ جویریہ آغا نے انکوائری رپورٹ قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کے اجلاس میں پیش کر دی. اڈیالہ جیل کے بااثر حکام کے خلاف کارروائی مشکل ٹاسک قرار. اسلام آباد میں کم عمر بچوں کو اغوا کر کے گینگ ریپ کرنے کا انکشاف. تھانہ پارہ میں گینگ ریپ کے 4 نامزد سمیت 11 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. گینگ پر جڑواں شہروں میں درجنوں مقدمات درج. وزیرستان کے تجارتی مرکز بانا میں امن و امان کے لیے 1 ہفتے کے بعد بھی دھرنا جاری. ہزاروں دکانیں جزوی طور پر بند. مظاہرین کا انگور اڈہ سرحد پر پاک افغان تجارتی رکاوٹیں ختم. حکومت ریٹ کی بحالی اور بازاروں میں پولیس چوکیاں قائم کرنے کا مطالبہ. ہب میں ڈپٹی کمشنر نے احتجاج کرتے سیاسی رہنما کو اپنے ہی دفتر میں تھپڑ جڑ دیا. مشتعل افراد کا زاہد خان کو دفتر میں بند کر کے احتجاج. واقعے پر جام گروپ کا کوئٹہ کراچی روڈ پر بھی دھرنا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 1,43,000 سرکاری ملازمین غیر قانونی طور پر مستفید ہوئے. گریڈ 17 کے 2,500 سے زائد ملازمین نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. سرکاری خزانے کو 19 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بدعنوانی کا انکشاف. وزارت ریلوے کا مالی خسارے سے بچنے کے لیے بڑا اقدام. ریلوے اسٹیشنز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں لاہور اور کراچی کے ریلوے جنکشن کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا. قومی ادارہ صحت نے بیکٹیریا سے لاحق بیماری خناق کو جان لیوا قرار دے دیا. محکمہ صحت اور متعلقہ حکام کو پیشگی اقدامات کرنے, پھیلاؤ روکنے کے لیے مشتبہ کیسز کی نگرانی کرنے کی ہدایت. ماہرین صحت شہریوں کو خناق سے بچانے کی تدبیر سے آگاہ کریں. حج کی ادائیگی کے لیے کورونا ویکسین لگوانا لازمی ہوگا. عازمین فلو کی ویکسینیشن بھی کرا لیں. سعودی وزارت حج کا اعلامیہ. کورونا وبا کے دوران لگائی گئی حاجیوں کی تعداد کم رکھنے کی پابندی ختم کر دی گئی. شاہین کریں گے واپسی یا کیویز پھر ماریں گے بازی. پاک نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا. 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے. قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. حتمی فیصلہ ٹاس سے قبل کیا جائے گا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں میچ کے دوران گراؤنڈ میں داخل ہونے والے دونوں تماشائیوں کو عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا. عدالت نے دونوں تماشائیوں کی 30-30 ہزار روپے میں ضمانت منظور کی. کراچی ٹھنڈی, تیز اور گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں. سردی کی لہر 17 جنوری تک برقرار رہنے کی پیشگوئی. پارہ 5 ڈگری تک گرنے کا امکان. لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, چکوال, سرگودا, بالاکوٹ اور بنوں میں بارشیں. برف باری کے بعد ملکہ کوہسار نے چاندی کا زیور اوڑھ لیا. وادی کا ہر منظر جاذب نظر. سیاحوں کی موج مستیاں اور سیلفیاں. گلیات میں برف باری تھمنے کے بعد مری روڈ کی صفائی. بلوچستان کے اضلاع زیارت, کان مترزئی اور اچکزئی میں ہرسو سفیدی کا راج. پارہ چنار کے تفریحی مقام نیکی میں برف باری کے دوران سیاحتی میلے نے رنگ جما دیا.